الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. محمد مصطفیٰ اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں، محمد مصطفیٰ اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورت یاسین قرآن کے سینے میں. محمد مصطفیٰ اس طرح تشریف فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورت یاسین قرآن کے سینے میں. بھلا کیا خواب مزہ آئے دور رہ کر اس جینے میں کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں. واجب احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص آج اس نشست کے دولہا جنہیں کہا جائے حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب، کہ جن کی محنتوں کے نتیجے میں یہ ایک نشست منعقد ہوئی. میں تو اس کی افتتاحی تقریب میں بھی آیا تھا اور اس وقت آ کر کے میں نے آپ احباب کے سامنے خطابت کی قسم بیان کی تھی. آپ کو شاید یاد ہو، توجہ نہیں کرا. میں نے اس وقت آ کر کے آپ کے سامنے خطابت کی قسمیں بیان کی تھی. کیونکہ یہ آج کی جو نشست ہے اس میں وہ خطابت کہ جوہر دکھانا مقصود نہیں ہے. مقصود یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھانا اور آپ کے سامنے آج کے جو عنوان رکھا گیا ہے اس سے متعلق چند باتیں کرنا ہے. تو میں نے پہلے اس افتتاحی تقریب میں آپ کے سامنے خطابت کی قسمیں بیان کی تھی. تو آج کا جو پروگرام رکھا ہے اس کا نام رکھا ہے ذوق خطابت اور شوق خطابت. تو انسان کے اندر یہ خطابت کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو پہلا ذریعہ انسان کے اندر خطابت کا شوق پیدا ہونے کے لیے وہ کسی کے خطیب کو بولتا ہوا دیکھ کر کے اس کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ انسان جب کسی خطیب کی بات کو سمجھتا ہے اور اس بات کو سمجھنے کے ساتھ اس کے سمجھانے کے ڈھنگ کو دیکھ کر کے انسان میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں. تیسرا یہ ہے کہ جب انسان کسی محفل میں دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عمر میں بھی کم، جسامت میں بھی کم، ہر لحاظ سے کم کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے گفتگو کرتا ہے، سارے اس کی بات توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور پھر اس کے لیے دل سے واہ واہ بھی کرتے ہیں. زبان اور دل ان کی گویا ہوتی ہے تو پھر آدمی کے اندر خطابت کا شوق پیدا ہوتا ہے. اب اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو خطابت ہر ایک چیز کی جڑ کہلاتی ہے. اب کسی کو میری اس بات سے اختلاف ضرور ہوگا، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو میرے نزدیک خطابت ہر ایک چیز کی جڑ کہلاتی ہے. اگر آپ لوگ جہاد کے کسی مجاہد کو دیکھیں تو اس کے اندر جذبہ جہاد کو بڑھنے کے لیے خطیب کی ضرورت ہے. جب وہ کسی خطیب کی خطابت کو سنتا ہے، فضائل سنتا ہے، اس کی زبان سے وہ الفاظ سنتا ہے، اس کے اندر جہاد کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی طالب علم کو دیکھیں تو وہ طالب علم جب پڑھنے کے بعد مدرس بنتا ہے تو مدرس بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ایک خطیب کی خطابت سے بنتا ہے کہ جب وہ کسی خطیب کو سنتا ہے، یہ اچھا بولتا ہے، سب کے سامنے گفتگو کرتا ہے، تو اس کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کاش میں بھی پڑھتا، میں بھی پڑھنے کے بعد یوں مدرس ہوتا، یوں خطیب ہوتا. تو اس صورت میں وہ پھر پڑھائی شروع کرتا ہے
پھر اس منازل کو طے کرنے کے بعد ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اس سلسلے میں لگنے کے بعد وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے خطابت کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جڑ وہی ہے۔ اسی طرح اگر آپ تبلیغ میں جاتے ہیں، روزہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، تو سب سے پہلے آپ کو اعلان سکھایا جائے، اور اعلان بھی آدمی کھڑے ہو کر کے کرتا ہے 3 بار 4 بار کرنے کے بعد جب مجمع آتا ہے، مجمع کے سامنے اگر وہ اعلان کر سکے تو کہتے ہیں یہ بیان بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر نہیں کر سکے بعد وہ آدمی کھڑا ہو جاتے ہیں، کھڑا ہوتے ہوتے وہ آدمی کو بھول بھی جاتا ہے۔ میں نے اپنے ایک آدمی کو دیکھا، وہ میری مسجد میں آیا، جماعت میں آیا ہوا تھا، میرے روزے لگانے کے لیے، اگر جیسے ابھی تک مسجد میں نے سلام بھی نہیں پھیرا تھا، وہ پہلے کھڑا ہو گیا، اس نے اعلان شروع کر دیا۔ تو کبھی آدمی کو یوں جلد بازی ہوتی ہے، تو اس وقت میں جب خطابت سیکھتا ہے، جب یہ فرض سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قدرتی طور پر وہ ملکہ عطا کرتے ہیں جس ملکے کے نتیجے میں وہ آدمی کھڑے ہو کر کے اپنی گفتگو کر سکتا ہے۔ آپ خطیب کے لباس کو، خطیب کی شکل کو، خطیب کی حیثیت کو نہ دیکھیں، بلکہ جب بھی آپ کسی خطیب کو دیکھیں تو خطیب کی خطابت کو نوٹ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں بات ابھی ہوتا ہے کسی خطیب نے تقریر کی، ہم اس کو اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، اس کو رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں، یہ نہ ہو، بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ اس خطیب کے الفاظ میں روادگی کیسی ہے، ایسے بھی اپنے الفاظ میں روادگی کا۔ یہ خطیب جب بولتا ہے تو بولنے کے بعد کس جگہ پہ یہ اسٹاپ کرتا ہے کہ لوگ اس کی بات کو سن کر کے ان کے دل میں بات لگتی ہے، تو اس طریقے سے میں بھی کرنے کی کوشش کروں۔ جب آپ یہی طریقہ اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ اس سے پہلے میرے ایک بھائی نے بات کی کہ آج کل خطیب جو ہے وہ خطابت کے ذریعے وہ پیسے مانگتے ہیں، فلاں اس طرح کی باتیں۔ تو اصل میں اگر آپ خطابت سیکھو گے، آپ بات کرو گے، آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی قسم لوگ آپ کو سن کر کے آپ کے اوپر خود پیسے لٹائیں گے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، تقریباً 2-3 ہفتے پہلے کی بات ہے۔ ہمارے مولانا عبید الرحمان حیدری صاحب یہ بالاکوٹ میں گئے تھے، ان کا کوئی پروگرام تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ جمعہ جو ہے اپنی مسجد میں کسی کو چھوڑے، میری مسجد میں آ جائے، آپ جمعہ پڑھیں۔ میں چلا گیا ان کی مسجد میں جا کر کے میں نے وہاں پر بیان شروع کیا، اور موضوع میں نے رکھا ختم نبوت، سیرت کے موضوع چل رہے تھے تو میں نے ختم نبوت رکھ دیا۔ اب جیسے میں نے گفتگو شروع کی، اب ایک بابا شروع میں آیا، اس نے مجھے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا بات کرے گا، کرتے اس نے کہا کہ مولوی صاحب کی طرح بیان کرنے والے۔ میں نے کہا وہ تو نہیں ہے، کہ کون کرے گا؟ میں نے کہا میں کروں گا۔ وہ بھی حیران ہو کہ یہ کیسے کرے گا۔ کھڑے ہونے کے بعد اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملکہ عطا کیا، تحدید بن نعمت کو طور پر کہتے ہیں، کہ جب میں نے بیان ختم کیا، ختم کرنے کے بعد جو بندہ اعتراض کر رہا تھا اس نے جاتے ہوئے میرے ہاتھ میں پیسے پکڑائے، کہا یہ آپ کے لیے نا۔ اگر آپ اپنے اندر کو ملکہ پیدا کریں گے، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے اوپر خود پیسے لٹائیں۔ جب آپ اپنے اندر ملکہ پیدا کریں گے تو اس ملکہ پیدا کرنے کے بعد آپ کو کسی کے پاس در پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ آپ کے اوپر خود لٹائیں گے، بشرط کہ یہ بات ہونی چاہیے آپ کے دل میں اخلاص اور آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے یہاں اخلاص نہیں ہے، آپ تقریر کریں، لوگ آپ کی تقریر پر واہ واہ کہیں، یہ دنیا میں واہ واہ ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کا مستقبل میں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنے اندر اخلاص ضرور پیدا کریں۔ اخلاص کے ساتھ کہی ہوئی بات آپ اس کو اس انداز میں بیان کر سکتے ہیں، وہ ایسا اثر کرتی ہے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک شاگرد تھا، وہ کسی مسجد میں امام تھا، امامت کے دوران میں ایک دن ان کے پیر صاحب جو ہے استاد اس کے پاس ملاقات کی دیا، یا انہوں نے ایک دوسرا واقعہ بیان کیا، کہا کہ ایک شاگرد تھا، وہ ایک طالب علم تھا، طالب علم مدرسے میں گیا، پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوا مولوی بن گیا، گھر کو آ گیا۔ اب اس کے والد جو ہے وہ اس علاقے کے بڑے تھے، تو وہ طالب علم جو فارغ ہونے کے بعد مولوی بن کے گھر آیا تھا، اس نے اپنے والد سے کہا کہ آج لوگوں کو واضح نصیحت میں کروں گا، انہوں نے کہا آپ کر لیجیے۔ جب انہوں نے واضح نصیحت کی، 1 گھنٹہ بیان کیا، دلائل سے پورے طریقے سے بیان ایسا کیا، ایسے دلائل پیش کیے کہ لوگ حیران ہو گئے، لیکن کوئی بھی کسی کا آنسو بھی اس کی بات سے نہ نکلا، اور کوئی بھی جس طرح توجہ کے ساتھ اس کی بات سنی جاتی ہے اس طرح نہ سمجھا۔ اب اس کے بعد اس کے والد محترم
جو بات کہی اس نے کہا بلی آئی تھی اس نے دودھ پیا اور چلی گئی, نیچے سے سارے لوگ رونے لگے. اب وہ حیران ہو گیا, میں علمی بات کی ہے, علمی گفتگو کی ہے, لیکن لوگ میری بات میں نہیں ہوئے, میرے والد نے صرف ایسی بات کی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی بات پر رونے لگے. اپنے والد سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا بیٹا آپ نے خطابت تو سیکھی ہے لیکن خطابت میں اخلاص نہیں سیکھا ہے. یہ جو میں نے بات کی ہے میری خطابت نہیں ہے لیکن اس کے اندر اخلاص ہے. منفرد العرب میں آپ نے پڑھا ہوگا, ایک صحابی رسول کے بارے میں کہا اس کی تلوار جو ہے وہ تیز کاٹتی ہے, دوسرے نے کہا وہ تلوار مجھے دے دو. جب اس نے تلوار دے دی, تلوار دینے کے بعد اس نے اس کے ساتھ کاٹنا شروع کیا تو وہ جس طرح سنا تھا اس طرح نہیں تھی. پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا, یہ تو اس طرح نہیں کاٹتی. اس نے کہا آپ کو تلوار دی ہے لیکن تلوار چلانے والا وہ بازو اور ہاتھ نہیں دیا ہے. اسی طرح کہا آپ نے تقریر تو کی ہے لیکن تقریر کو دلوں میں اتارنے کے لیے جو اخلاص ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. جس طرح تلوار چلانے کے لیے وہ ہاتھ آپ کے پاس نہیں ہے, اس طرح تقریر کو لوگوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے آپ کے پاس وہ اخلاص نہیں ہے. لہذا اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں گے. اس اخلاص کے نتیجے میں اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ کورس کر دیتے ہیں, کورس کرنے کے بعد چلے گئے رمضان میں کہیں موقع مل گیا تقریر کر لی, اس کے بعد جو ہے ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں. وہ جو ہم نے کچھ سیکھا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں کیا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم جو ہے اس کے اندر دن بدن ترقی کرتے جائیں, تنزل کی طرف شکار نہ. تو اس کے لیے ایک واحد طریقہ ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کے محلے میں, آپ کی سوسائٹی میں جہاں بھی کوئی تقریب ہو تو آپ وہاں پر جا کر کے خود اس سے وقت مانگ کر کے شروع میں آپ بولنے کی کوشش کریں, وقت مانگیں, اس موضوع پر گفتگو کریں. یا یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ جس مسجد میں جمعہ پڑھتے ہیں وہاں کا خطیب اگر آتا ہے 1 بجے بیان شروع کرتا ہے, آپ 12:30 بجے آئے, 1:15 بجے آئے, 15 منٹ پہلے آئے, آدھا گھنٹہ پہلے آئے, اس سے کہ انہیں تقریر کرو, آگے کوئی بھی نہ ہو مسجد میں, آپ کھڑے ہو کر کے اپنی تقریر کریں. اللہ کی قسم یہ وقت ایسا آئے گا, چند جمعے آپ اس طرح تقریر کریں گے, پھر آپ دیکھیں گے اللہ آپ کو وہ مقام دے گا کہ پھر آپ کو مطالعے کی بھی اسی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جہاں بھی کھڑے ہوں گے پھر بدی جو ایسی گفتگو کریں گے اگر بھی آپ کو دیکھ کر کے حیران رہ جائے گا کہ اس نے کس طرح سے یاد کیا. اس لیے یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھیں, جہاں پہ بھی جائیں مسجد میں, آپ کے والد کی مسجد ہوگی, آپ کے علاقے کی, وہاں جمعے کے دن یہ کام کرنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کے یہ علم میں, آپ کے یہ بولنے میں آپ کی مزید اضافہ ہو, آپ تنزل کے شکار نہ ہو, آپ ترقی کی طرف گامزن ہو. یہ آپ کے لیے ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اندر سے شرم ختم کریں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گفتگو کے لیے بلاتا ہے, آپ کہتے ہیں وہ جی بڑا خطیب ہے, اس کے سامنے میں کیسے گفتگو کر سکوں گا, اس کے سامنے میں کیسے بات کر سکوں گا. آپ اپنے اندر سے شرم کو ختم کریں, اس لیے کہ جب آپ گفتگو کریں گے آپ کو اپنی بات دوسرے سے اوپر نظر آئے گی. میرے ساتھ بھی حضرت ایک مرتبہ ایسے ہوا, میں رمضان میں جب کراچی سے نیا آیا تھا 2013 کی بات ہے, تو ہمارے اوگی میں ایک ساتھی ہے, اس نے ایک جبہ پہنا ہوا تھا, اوپر امامہ باندھا ہوا تھا. رمضان میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں نے وہ جو میزبان تھے ان کو کہا مجھے بیان پہلے دے دو, میں نے تراویح نہیں پڑھی, میں واپس تراویح پڑھ کے چلا جاؤں. جب میں نے اس مہمان کو دیکھا اس نے جبہ پہنا ہوا ہے, دستار باندھی, بیٹھا گیا. اب میرے ڈرنے کے نتیجے میں میں نے کہا یہ پہلے بیان کرے تو میں بعد میں کروں. اب اس مہمان نے مجھے دیکھا, اس نے کہا یہ پہلے کر لے اور میں بعد میں کروں. اب میزبان تو میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے کراؤ, وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کراؤ. غرض اللہ کا کرنا ہے سے مجھے پہلے گفتگو دی گئی, میں نے اللہ کے فضل و کرم سے جو بات کرنی تھی کر لی. میرے بیان کرنے کے بعد اس نے ایک لفظ کہا جو مجھے پتا چلا کہ بھائی ہم ویسے جبے کو سے ڈرتے ہیں تو کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا کہ مولوی عارف کے بیان کے بعد بات کرنا ایسی ہے جیسے بریانی کے اوپر مولی کو کھانا. اب اس کی تقریر کے شروع سے یہ الفاظ میں نے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ہم ویسے ڈر رہے تھے. تو آپ کو کسی جبے کبے والے سے, کسی دستار والے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا اظہار باپ ضمیر کریں, اخلاص کے ساتھ کریں, بولیں, گفتگو کریں اور صحیح طریقے کے ساتھ کریں, دل جمی کے ساتھ, دل کو اطمینان میں رکھتے ہوئے کریں. انشاءاللہ وزید آپ دیکھیں گے آپ چند ہی سالوں کے اندر اس مقام کو پہنچیں گے جس مقام کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں بس اتنی گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں
ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی سچی محبت نصیب